بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول خصوصی سیریز قسط نمبر 3 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان افروز تذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ذرا تصور کیجئے مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جہاں چند ہی سال بعد ایک ایسا بچہ دنیا میں تشریف لانے والا تھا جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنے گا۔ وہ بچہ جسے اللہ تعالیٰ آخری نبی اور رسول بنائے گا۔ وہ بچہ جس کا نام قیامت تک دنیا کے ہر کونے میں محبت اور عقیدت سے لیا جائے گا۔ وہ بچہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس عظیم ہستی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ آج کی قسط میں ہم انہی دونوں عظیم نسبتوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا گئے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے آنکھ کھولی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر پناہ دی۔ یہ آیت صرف ایک تاریخی حقیقت بیان نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص نگہبانی اور رحمت کو بھی یاد دلاتی ہے۔ والد دنیا میں نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ رضی اللہ عنہا بنت وہب تھا۔ وہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ہی وہ یتیم خاتون تھی جن کے باطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف آوری عطا فرمائی۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، سیرت کی کتابوں میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں بہت سی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، مگر ہر روایت ایک ہی درجے کی نہیں، اس لیے ہم ایسی باتوں کو یقینی واقعہ نہیں کہیں گے جن کی مضبوط سند ثابت نہ ہو۔ ایک یتیم بچے کی پرورش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آغاز ہی میں آزمائشیں دیکھیں۔ والد محترم پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پھر بچپن میں والدہ محترمہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر پناہ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تسلی اور یاد دہانی تھی۔ دنیا کے ظاہری سہارے ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ سیرت کی معروف تاریخی و روایات کے مطابق حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم عمر تھے۔ یہ واقعہ ابوا کے مقام سے منسوب کیا جاتا ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ اس تاریخی تفصیل کے تمام جزائیات صحیح احادیث کے درجے میں نہیں، اس لیے ہم اسے سیرت کی مشہور روایت کے طور پر بیان کرتے ہیں، قطعی صحیح حدیث کے طور پر نہیں۔ لیکن ایک بات صحیح حدیث سے بالکل واضح ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود لوگ بھی رو پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی اجازت مانگی، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی، البتہ قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ صحیح مسلم 976۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد میں پوری امت کے غمخوار بننے والے تھے، جو قیامت کے دن اپنی امت کی فکر کریں گے، وہ اپنے والدہ کی قبر پر تشریف لاتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی محبت اور فطری جذبات کی گہرائی دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور آخری رسول تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے بھی تھے۔ ماں کی یاد، ماں کی محبت اور ماں کی جدائی کا درد، یہ سب انسانی جذبات ہیں۔ ماں کی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو بہت بلند بیان فرمایا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آج کے بچوں کے لیے بہت بڑا پیغام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں بہت سے بچے اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے۔ ماں آواز دے تو جواب نہیں دیتے، باپ کچھ جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جائیں تو بعض لوگ انہیں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر آنسو بہائے، انہوں نے اپنی امت کو ماں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی تاکید فرمائی، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ والدین زندہ ہیں تو قدر کریں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج اس کے پاس جائیں، اس کے ہاتھ چومیں، اس کے لیے دعا کریں، اس سے محبت سے بات کریں۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب انسان کے پاس صرف یادیں رہ جاتی ہیں اور پھر انسان کہتا ہے، کاش میں نے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہوتی، لیکن وقت واپس نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی کامیابی صرف دنیاوی سہاروں میں سے نہیں ہوتی۔ کبھی انسان اکیلا رہ جاتا ہے، کبھی اپنوں سے بچھڑ جاتا ہے، کبھی حالات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو کمزوری طاقت بن جاتی ہے، یتیمی عظمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، غربت انسان کی قدر کم نہیں کرتی، اور آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ آج کا عہد، آئیے آج عہد کریں، ہم اپنے والدین کی قدر کریں گے، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور اگر ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا، صدقہ اور نیکی کے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین پر رحم فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت، عافیت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جانا کہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں بھی آزمائشیں تھیں۔ والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا میں موجود نہ تھے، اور پھر بچپن ہی میں والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔
اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ ایک نہایت خوبصورت موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ کیسا تھا، مکہ کا معاشرہ کیسا تھا، اور دنیا کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا عظیم نعمت ملی، یہ سب جاننے کے لیے راہ حق چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور راہ حق کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔